تو انہوں نے لیٹر لکھنے سے پہلے ہی کارروائیاں شروع کر دی اور وابڈا کے ذریعے لوگوں کو ایف آئی آر دینا شروع کر دی. تو پھر آپ نے جب بات چیت نہیں کرنی تو لیٹر کیوں لکھا آپ نے پھر؟ اور اگر آپ نے لیٹر لکھ ہی دیا ہے اور آپ بات چیت کرنے کے موڈ میں ہیں تو پہلے آپ بات چیت کریں. اور میں بڑا کلیئر میسیج دے رہا ہوں آئی جی صاحب کو کہ جب تک ہماری یہ بات چیت نہیں ہوتی تو بالکل وابڈا کے کہنے کے اوپر اس وقت تک یہ جو ناجائز ایف آئی آر لوگوں پہ کروا رہے ہیں اس کو نہ کیا جائے. اور قانونی طور پہ اگر کوئی چیز ایسی ہو بھی رہی ہے غیر قانونی تو اس کے لیے راستہ ہم نکالنے کو بھی تیار ہیں, بات کرنے کو بھی تیار ہیں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. اور میں یہ بھی وعدے کرتا ہوں کہ مجھے آپ پہلے ڈیٹیل بھیجیں وہاں سے, جو منسٹر ہیں وہ مجھے بھیجیں وہاں سے کہ میرے صوبے میں اس وقت کتنے لاسز ہیں. میں ان کو اون کرتا ہوں, میں اپنی عوام کو اون کرتا ہوں. اور جو لاسز ہیں جتنے بھی ہیں وہ لاسز پھر میں فیصلہ کروں گا کہ جو چوری کے حساب سے میرے لوگوں کے لاسز ہیں اگر بحیثیت صوبہ میں ان کو اون کرتا ہوں اور میں ان کو برداشت کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں تو جو میرا 1510 ارب روپے آپ نے دینا ہے تو اس میں سے میں آپ سے کٹوتی کروا کر اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں. یہ جو بدماشی کا آپ نے ایک وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے یہ یہاں پہ نہیں چلے گی, یہ یہاں پہ نہیں چلے گی, نہ یہ برداشت کی جائے گی. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج میں 3 چیزوں پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو پورے پاکستان میں ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر میں ذرا ایک موازنہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے, جنرل الیکشن کے بعد ضمنی الیکشن جب ہوتا ہے تو آپ پاکستان کی پوری ہسٹری دیکھ لیں, تاریخ میں ہمیشہ ضمنی الیکشن کے اندر جنرل الیکشن کی بھی 50% پولنگ ہوتی ہے. لیکن حیرانی کی بات ہے کہ پنجاب میں کچھ جگہوں پر تو جنرل الیکشن سے بھی زیادہ پولنگ ہوئی ہے. پرسنٹیج اور ریشیو آپ دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 8 فروری کو ایک بدترین دھاندلی کا جو ایک پاکستان کا ایک بدترین دھاندلی کی ایک تاریخ رقم کی گئی تھی یہ ابھی بھی اس کو دہرا رہے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب کے الیکشن کے دوران ایون سندھ میں آپ نے دیکھا کہ ریلی کی اجازت نہیں تھی, ہمارے امیدواروں کے دفتر توڑے گئے, ان کو جلسے نہیں کرنے دیے گئے, ان کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی. اور جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بجائے اصلاح کرنے کے ادارے اور یہ جو حکومتیں بنی ہیں جو کہ فارم 47 کی حکومتیں ہیں جو دھاندلی کے تحت حکومتیں بنائی گئی ہیں, جیلی مینٹ والی حکومتیں, یہ اب بھی اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتی اور مزید یہ اس نظام کو اور خراب کرنے کا پروگرام بنا کے بیٹھی ہیں. اب میں موازنہ کرتا ہوں اپنے صوبے کا کہ ہمارے صوبے میں الیکشن ہوئے. میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پر کہ کوئی بھی ثابت کر دے کہ ہم نے کسی امیدوار کے لیے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ پیدا کی ہو, ہم نے کسی طرح سے سرکاری طور پر کسی طرح سے کوئی دباؤ ڈالا ہو. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے ایک ضلع کے اندر ہماری ہی پارٹی میں ہمارے ہی لیڈر عمران خان کے تصویر کے ساتھ, ہماری پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ ہمارے خلاف کمپین ہو رہی تھی, الیکشن ہو رہا تھا, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری ہی پارٹی کا ایک کارکن شہید ہوا اور اس کا بھائی الیکشن لڑ رہا تھا. لیکن ہم نے سیکیورٹی بھی دی, ہم نے قانونی طور پر حکومت ہوتے ہوئے رکاوٹ ڈال سکتے تھے ہم, کیونکہ غیر قانونی کام تھا کہ ایک پارٹی کا نمائندہ نہ ہو کر, کینڈیڈیٹ نہ ہو کر وہ عمران خان صاحب کی تصویر لگائے اور جھنڈا استعمال کرے. لیکن پھر بھی ہم نے اس لیے کہ ہم صرف یہ بات نہیں کرتے کہ ہم جمہوری ہیں, عمران خان کا ویژن ہے, اس کے مطابق ہم نے جمہوری طریقے سے کھلی چھوٹ دی کہ آپ الیکشن لڑیں اور عوام کو پورا حق دیا کہ وہ اپنی رائے کے مطابق اپنے دل کے مطابق جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے ووٹ دے. عوام نے ووٹ دیا, عوام نے اپنے نمائندہ چنا, ہمیں خوشی ہے اس بات کی, ہم عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اب وہ نمائندہ ان کے توقعات میں پورا اترتا ہے نہیں اترتا, لیکن ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے جو عوام کے دلی رائے تھی, عوام کا جو مینڈیٹ تھا اس کا احترام کیا اور ان کے دیے ہوئے ووٹ کی عزت کی. ورنہ 2 نمبری ہم بھی کر سکتے تھے, قانون کو ہاتھ میں لے کر غیر قانونی حرکات ہم بھی کر سکتے تھے. لیکن یہ فرق ہے کہ الحمدللہ ہم نہ 2 نمبر ہیں, نہ منافق ہیں, نہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, اور ہم پاکستان کے آئین کی پاسداری کرتے ہیں, اور ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے ثابت کیا ہے. انسان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے,
اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہمیں ایک لیٹر آیا وفاق کی طرف سے، اور اس لیٹر میں ہمیں یہ کہا گیا کہ جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے پختونخوا میں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو بالکل ہم ویلکم کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس سے پہلے جو بجلی کی دو طرح سے بجلی کے لاسز ہو رہے ہیں، ایک سسٹم کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ایک عوام جو بجلی چوری کرتی ہے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارے صوبے میں ایک بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے، اور آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں، عوام کو تکلیف ہم نظر آ رہا ہے کہ مزید عوام کو تکلیف دیں گے۔ تو میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں ایک بات کو کہ جو انہوں نے لیٹر لکھنے سے پہلے ہی کارروائیاں شروع کر دیں اور وابڈا کے ذریعے لوگوں کو ایف آئی آر دینا شروع کر دیں، تو پھر آپ نے جب بات چیت نہیں کرنی تو لیٹر کیوں لکھا آپ نے پھر؟ اور اگر آپ نے لیٹر لکھ ہی دیا ہے اور آپ بات چیت کرنے کے موڈ میں ہیں تو پہلے آپ بات چیت کریں۔ اور میں بڑا کلیئر میسیج دے رہا ہوں آئی جی صاحب کو کہ جب تک ہماری یہ بات چیت نہیں ہوتی تو بالکل وابڈا کے کہنے کے اوپر اس وقت تک یہ جو ناجائز ایف آئی آر لوگوں پہ کروا رہے ہیں اس کو نہ کیا جائے، اور قانونی طور پہ اگر کوئی چیز ایسی ہو بھی رہی ہے غیر قانونی تو اس کے لیے راستہ ہم نکالنے کو بھی تیار ہیں، بات کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ مجھے آپ پہلے ڈیٹیل بھیجیں وہاں سے، جو منسٹر ہیں وہ مجھے بھیجیں وہاں سے کہ میرے صوبے میں اس وقت کتنے لاسز ہیں، میں ان کو اون کرتا ہوں، میں اپنی عوام کو اون کرتا ہوں، وہ جو لاسز ہیں جتنے بھی ہیں وہ لاسز پھر میں فیصلہ کروں گا کہ جو چوری کے حساب سے میرے لوگوں کے لاسز ہیں اگر بحیثیت صوبہ میں ان کو اون کرتا ہوں اور میں ان کو برداشت کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں، تو جو میرا 1510 ارب روپے آپ نے دینا ہے تو اس میں سے میں آپ سے کٹوتی کروا کر اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں۔ یہ جو بدماشی کا آپ نے ایک وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے یہ یہاں پہ نہیں چلے گی، یہ یہاں پہ نہیں چلے گی، نہ یہ برداشت کی جائے گی۔ اور ہمارے لوگوں کو بار بار آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی چور چور، یہ دوبارہ یہ لفظ بھی آپ نہ استعمال کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ ہمارے لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، ہمارے لوگوں نے اس پاکستان کے لیے، پاکستان بننے سے لے کے اب تک بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ لفظ اس کے بعد میں کسی کے منہ سے نہ سنوں کہ میرے صوبے کے لوگوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے کہ ہم چوری کرتے ہیں۔ چوری ہم کرتے نہیں ہیں، پھر چوری آپ کا ڈپارٹمنٹ کرواتا ہے۔ وابڈا کے افسران، وابڈا کے لائن مین، وابڈا کے سپرنٹینڈنٹ کے بغیر کوئی ایک یونٹ بھی چوری نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کہو کہ آپ کا محکمہ چور ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ چور ہے، آپ کے افسران چور ہیں، بجائے آپ میری عوام کو چور کہتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم میں لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ پہلے بات کریں، بات کرنے کے بعد پھر میں اون کروں گا اپنے صوبے کے لوگوں کو، ان کی مجبوری ہے، مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل کی وجہ سے مزید ہمارا صوبہ پیچھے گیا ہوا ہے۔ بہت سے ایریاز ہمارے ایسے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں، کاروبار نہیں ہے وہاں پر، تو اگر میں ان کو اون کرنا چاہتا ہوں اور ان کی جگہ پہ میں پیسہ بھرنا چاہتا ہوں اور میں بھر سکتا ہوں اور آپ نے میرے پیسے دینے ہیں تو اس پہ پہلے بات کریں، بجائے اس طرح پرچے کاٹ کے میرے لوگوں کو اور میری پولیس کو دوبارہ آمنے سامنے لانا ہے۔ بڑی مشکل سے جو آپ نے 9 مئی کے بعد حرکات یہاں پہ کی، ہمارا شکر ہے بہت ظرف ہے، ہم ظرف والے لوگ ہیں۔ ہماری پارٹی کا ورکر بھی عمران خان کی پالیسی کے مطابق ایک ظرف رکھتا ہے، بڑے ظرف سے ہم نے برداشت کیا، ہم آگے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ ہمیں مزید آپس میں کنفرنٹ کرا کے آپ اس طرف لے کے نہ جائیں۔ اس کے علاوہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت عمران خان کے کیسز کے اور جو بشرا بیگم کے حوالے سے، جو ان کی صحت کے حوالے سے جو بات چیت کی جا رہی تھی، اس کے اوپر جو اس وقت جو ٹیسٹ ہوئے اور ہم نے صبح خیر پختونخوا نے یہاں سے لیٹر لکھا کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہمیں ایک بورڈ بنا کے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دی گئی اس کی، جو بہت ہی بڑی زیادتی ہے۔ یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری جو بشرا بیگم عمران خان صاحب کی جو بیوی ہیں ان کو اگر ہمیں تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ ان کا علاج صحیح نہیں ہو رہا یا ان کی صحت کے حوالے تشویش ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ایز اے حکومت ہم ان کو ان کا چیک اپ کروائیں۔ انہوں نے نہیں کرنے دیا، لیکن جو ٹیسٹ رپورٹ آئی ہے اس ٹیسٹ رپورٹ میں وہ بات ثابت ہوئی ہے کہ زخم موجود ہے، تو اس کے اوپر ہماری تشویش ہے۔ باقاعدہ ایک اور بورڈ بٹھایا جائے، اس چیز کو کلیئر کیا جائے۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے، مزید حرکتیں کر کے آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو، کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اس نظام کو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن ہمارا جو ایک جائز حق ہے، ہمارا جو ایک پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے، ہمارا ریلیز کرنے کا حق ہے، ہمارا کیمپین کرنے کا حق ہے، وہ حق ہم سے بار بار چھینا جا رہا ہے، ہمیں برداشت کر رہے ہیں۔ میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اس کے بعد میں خود جاؤں گا اور پاکستان کے ہر صوبے میں اپنے ورکر کا نشر کروں گا،
اپنے ورکرز کے پاس جا کے ہر صوبے میں جا کے جلسے کروں گا، اپنے جائز مطالبات کی ڈیمانڈ کروں گا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم بار بار برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارا لیڈر غیر قانونی طور پہ اس وقت جعلی پرچوں میں، جعلی کیسوں میں وہ قید ہے۔ اس کے بعد مزید آپ بارہا آپ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں کہ جن چیزوں کو ہم برداشت کر کے مزید ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں، آپ لوگوں کی خدمت کی طرف فوکس کریں، پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کی طرف فوکس کریں، اور ہمیں بار بار نہ چھیڑیں، کیونکہ آپ ہمیں چھیڑیں گے بار بار اور غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ آپ یہ کام کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہماری برداشت کی ایک حد ہے اور ہمارا ایک ظرف ہے، آپ اس ظرف کا فائدہ لے رہے ہیں۔ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم پھر وہ اقدامات کریں، پھر جو اقدامات اگر ہم نے اٹھا لیے تو اتنے سکون سے پھر حکومت آپ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو بغیر مینڈیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے عوام کا۔ وہ پھر بارہا جو آپ بار بار مہنگائی کا ایک طوفان لوگوں پہ ڈالی جا رہے ہیں، بار بار مہنگائی ہو رہی ہے، بجلی یہاں موجود نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو جو حالات ملک کے آپ نے بنائے ہیں پچھلے PDM-1 کے تجربے میں، اس کے بعد ایک جو قائم مقام حکومت نے تباہیاں پھیری اس ملک کے اندر، اور اس کے بعد دوبارہ آپ ایک اور PDM-2 کی شکل میں پھر ایک مینڈیٹ چور تو آ کے بیٹھ گئے ہیں فارم 47 کی حکومتیں۔ تو جو انہوں نے پاکستان کا حال کیا ہے تو اس حال کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمارا چونکہ آبجیکشن لگا تھا سینٹ کے حوالے سے جو الیکشن کے اوپر، جو الیکشن انہوں نے ملتوی کیا اور کہا کہ آپ ان جیلی نوٹیفائڈ ریزرو سیٹ جن کا حق ہی نہیں بنتا ہے آئین کے مطابق، اور یہ میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک پارٹی کا مینڈیٹ ہے اور اگر اس کی کسی وجہ سے وہ روکا گیا ہے ریزرو سیٹ کو تو کسی اور پارٹی کو دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ایک دفعہ پھر جس طرح وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ہماری سیٹیں اور پارٹیوں کو دے دی اور ساتھ کیا جائے اس کے لیے قانون بنا لو۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں یہ نادرشاہی حکم دے رہا ہوں اور قانون بعد میں بنا لو آپ۔ تو ہمارا آبجیکشن یہ تھا کہ ہمارا سنی اتحاد کونسل کے اوپر ٹکٹ کے اوپر کوئی پارلیمنٹیرین نہیں تھا۔ تو اب ایک ایسا جنرل کوہاٹ سے ہمارا ایک MP آ چکا ہے اور ایک ضمنی الیکشن میں ہمارا ایک MNA آ چکا ہے سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ کے اوپر۔ تو ہمیں اپنا یہ حق واپس دیا جائے، ہم اس کے لیے اپیل بھی کر رہے ہیں، ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں، ہم اس پہ ریویو بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب مہربانی کریں، آپ جس حد تک جا رہے ہیں آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں، مزید آپ یہ حدیں کراس نہ کریں۔ کسی کے مینڈیٹ کو اس طرح چوری پہلے آپ نے کیا، اس کے بعد ریزرو سیٹ پہ آپ نے ہماری سیٹیں کسی اور کو دے دی۔ یہ بار بار جو آپ یہ کر رہے ہیں، آپ چاہ کیا رہے ہیں، آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کا کیا مقصد ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن میں آپ کو پہلے ریکویسٹ کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ آپ قانون کے مطابق ہماری اب سیٹیں واپس کریں، اور سیٹیں واپس دینے کے بعد سینٹ کا جو ایوان ہے وہ KP کے بغیر ہے۔ آپ نے یہاں پہ تو الیکشن نہیں ہونے دیا کہ جی یہاں پر ایوان پورا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں پورے صوبے کے لوگ نہیں تھے سینیٹرز، اور آپ نے وہاں الیکشن ہونے دیا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم بیوقوف ہے تو قوم بیوقوف نہیں ہے، آپ ایکسپوز نہیں، آپ ننگے ہو چکے ہیں اور آپ مزید ننگے ہو رہے ہیں۔ تو مہربانی کریں اس نظام کو مزید ننگا نہ کریں، یہ نظام کوئی آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین اور قانون جو چیز کہتا ہے اس کے مطابق چلیں، اور اس کے مطابق چل کے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں، اور پاکستان کے آئین کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے، ہم کریں گے اور ہر حد تک جائیں گے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ سب چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے، اپنا حق دیا جائے، اور جو باتیں میں نے کی ہیں ان کے اوپر اگر پراپرلی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان کا حل نہ نکالا گیا تو پھر احتجاج کا حق ہم رکھتے ہیں، اور یہ احتجاج بھرپور احتجاج ہوگا۔